بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کے سبق نمبر 65 کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 65 میں آپ نے کتاب الخلا پڑھی ہے، اس کے بعد یہ اگلا سبق کتاب الظہار ہے۔ تو سبق نمبر 65 کے دوسرے حصے میں ہم کتاب الظہار پڑھیں گے۔ ظہار یہ ظاہر سے نکلا ہے۔ ظاہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو، جو انسان کا عضو ہوتا ہے پیٹھ، اس کو ظاہر کہتے ہیں، اس سے یہ نکلا ہے۔ تو ظہار کا لغوی معنی یہ ہے قول الرجل لامرأتہ انت علی کا ظاہر امی، کہ کسی شخص کا اپنی بیوی سے کہنا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کو ظہار کہا جاتا ہے۔ لغوی اس کا یہ معنی ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں یعنی فقہ کی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے عبارت عن تشبیہ المنکوحۃ بالمحرمۃ علی سبیل التعبید اتفاقا بنسب او رضاع او سہریۃ، کہ منکوحہ یعنی بندے کی جو نکاح میں عورت ہے اس کو تشبیہ دے کسی ایسی عورت کے ساتھ جو اس کے لیے ہمیشہ حرام ہو، جیسے محرم عورتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا، چاہے وہ جو حرام عورت ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہو، یا رضاعت کی وجہ سے حرام ہو، یا سحری جو رشتہ ہوتا ہے سسرال اور دامادی والا، ان میں سے کسی وجہ سے بھی جو ہمیشہ کے لیے حرام عورت ہو اس کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا، اس کو ظہار کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کتاب الظہاری یہ باب ہے ظہار کے احکام کے بیان میں۔ اذا قال الزوج لامرأتہ، جب شوہر اپنی بیوی سے کہے انت علی کا ظاہر امی، کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، یا تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم بیان کر رہے ہیں فقد حرمت علیہ، اگر بندہ یہ الفاظ کہے گا، اس طرح تشبیہ دے گا، تو یہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ لا یحل لہ وطئها، اس کے لیے اس عورت کے ساتھ وطی کرنا بھی اس کے بعد جائز نہیں ہوگا، ولا مسھا، اس کو چھونا بھی جائز نہیں ہوگا، ولا تقبلها، اس کو بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ یکفر عن ظہارہ، یہ اپنے ظہار کا کفارہ ادا کر لے۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر اس کے لیے یہ عورت دوبارہ حلال ہو جائے گی۔ کفارہ ادا کرنے سے پہلے یہ سارے کام اس کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ فإن وطئها قبل ان یکفر، تو کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس کے لیے وطی کرنا جائز نہیں تھا، اس نے اگر کفارہ ادا کرنے سے پہلے وطی کر لی تو اس کی وجہ سے مزید اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ استغفر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے، ولا شیء علیہ غیر الکفارۃ الاولی، لیکن اس پر کوئی اور چیز لازم نہیں ہے سوائے اسی پہلے والے کفارے کے۔ جو ظہار والا کفارہ ہے بس وہی اس کو دوبارہ دینا پڑے گا، اس وطی کرنے کی وجہ سے مزید اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ البتہ جب ایک مرتبہ اس نے وطی کر لی ہے، اس کے بعد وہ توبہ استغفار کرے، تو اب دوبارہ وہ کفارہ دینے سے پہلے وطی نہ کرے، کفارہ دینے سے پہلے اس کے لیے وطی کرنا اب بھی جائز نہیں ہوگا۔ ولا یعاودہ حتی یکفر، وہی بات فرما رہے ہیں کہ اب یہ دوبارہ اس کے ساتھ وطی نہ کرے جب تک کہ کفارہ ادا نہ کر لے۔ اور اس سارے مسئلے کی جو دلیل ہے وہ قرآن کریم کے اندر ظہار کے بارے میں آیات ہیں۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ثم یعودون، پھر اگر وہ واپس لوٹتے ہیں تو ان کو کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ کفارہ بھی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں والعود الذی یجب بہ الکفارۃ، کہ بیویوں کی طرف واپس لوٹنا جس کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وَأَن يَعْزِمَ عَلَى وَطْئِهَا، کہ مرد جب عورت کے ساتھ وطی کرنے کا پکا ارادہ کرے، وطی کرنے کا عزم کرے، اس وقت اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ وہ کفارہ دے کر پھر وطی کر سکتا ہے، کفارہ دیے بغیر وطی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ وطی نہیں کرنا چاہتا، اس سے دور ہی رہنا چاہتا ہے، تو اس طرح دور رہنے کی وقت اس کو کفارہ دینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ البتہ چونکہ اس میں عورت کے حقوق کی حق تلفی ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو اس لیے اس پر زبردستی کی جائے گی کہ یہ جلدی کفارہ ادا کر کے اس کے حقوق ادا کرے۔ اس کے بعد اس کی مختلف صورتیں اور مختلف الفاظ کا حکم بتا رہے ہیں۔ وَإِذَا قَالَ، جب کسی شخص نے کہا انت علی کا بطن امی، کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کا پیٹ،
او کفخذی ہی یا میری ماں کی ران کی طرح ہو، او کفرجی ہے یا اس کی شرمگاہ کی طرح ہو، فہو مظاہر، تو ان الفاظ کی وجہ سے یا ان اعضاء کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے بھی یہ زہار کرنے والا شمار ہوگا، یہ بھی زہار ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ یہی حکم ہوگا ان شبہہا اگر یہ اپنی بیوی کو تشبیہ دے بمن کسی ایسی عورت کے ساتھ لا يحل له النظر الیہا کہ مرد کے لیے اس عورت کے اس عضو کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، علی سبیل التعبید من محارمہ، اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کے محرمات میں سے ہے، اس مرد کی محرم ہے، اس کا اس کے ساتھ ہمیشہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دینا یا ایسی عورت کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، اس سے زہار ہو جائے گا۔ جیسے مثال دی ہے مثل اختی ہی، جیسے اپنی بہن کے ساتھ تشبیہ دینا، او عمتی ہی یا اپنی پھوپھی کے ساتھ تشبیہ دینا، او امہ من الرضاعتی یا رضائی ماں کے ساتھ تشبیہ دینا، تو یہ بھی ہمیشہ کے لیے محرمات ہیں، حرام عورتیں ہیں، تو ان کے ساتھ تشبیہ دینے سے بھی زہار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ اپنی بیوی کو مکمل تشبیہ نہیں دیتا، بیوی کے کسی عضو کا نام لے کر اس کو تشبیہ دے رہا ہے اپنی محرم عورتوں کے ساتھ، لیکن وہ عضو ایسا ہے کہ اس کو بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے، تو اس سے بھی زہار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اسی طرح زہار ہو جائے گا ان قال اگر کسی شخص نے کہا رأسُکی علیہ کظہر امی، کہ تمہارا سر میرے لیے ایسا ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو یہ بیوی کے سر کو ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، تو سر بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی یہ پوری تشبیہ ہو رہی ہے، تو یہ زہار ہو جائے گا۔ او فرج کی یا بیوی کی شرمگاہ کو تشبیہ دے رہا ہے، او وجہ کی یا اس کے چہرے کو، او رقبت کی یا گردن کو، او نصف کی یا تمہارا آدھا میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، او ثلث کی یا تمہارا 1/3 حصہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو ان سب صورتوں میں بھی زہار ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ چہرہ اور یہ ساری جو سر وغیرہ ہیں یہ بول کر پورا جسم مراد لے رہتا ہے، تو یہاں پر بھی پوری مشابہت ہے۔ اور نصف اور ثلث جب بولا جاتا ہے تو جیسے طلاق کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ آدھے کو یا تہائی حصے کو تو طلاق نہیں ہوتی، اس طرح نصف یا ثلث کو تشبیہ دینے کا مطلب ہی پوری جسم کو تشبیہ دینا ہی ہے، تو اس سے بھی پورا زہار ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے الفاظ کا حکم بیان کر رہے ہیں وَإِنْ قَالَ اگر کسی شخص نے کہا انتی علیہ تو میرے لیے مثل امی میری ماں کی طرح ہے، تو یہاں پر ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، ویسے ماں کی طرح کہہ دیا ہے، ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، تو چونکہ اس کے اندر بہت سارے احتمالات ہو سکتے ہیں، اس لیے یرجع الی نیتہ اس کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا، نیت اس سے معلوم کی جائے گی کہ تمہارا تشبیہ دینے سے کیا مقصد تھا، کیا مراد تھی کہ ماں کی طرح کس معنی میں ہے یہ۔ فإن قال اگر وہ شخص یہ کہتا ہے اردت بہ الکرامۃ کہ میرا اس سے ارادہ تھا کرامت کا، یعنی میں نے اس میں احترام مراد لیا ہے کہ جس طرح میری ماں میرے لیے محترم ہے، معزز ہے، اسی طرح بیوی کو بھی میں نے اپنے لیے محترم اور معزز مراد لیا ہے، فہو کما قال تو یہ اس کی بات جس طرح اس نے کہی ہے اسی طرح سمجھی جائے گی، اسی طرح شمار کی جائے گی، اور اس سے کچھ بھی زہار وغیرہ یا طلاق کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ادب اور احترام میں وہ تشبیہ دے سکتا ہے۔ وَإِنْ قَالَ اور اگر اس نے کہا کہ اردت الزہار ان الفاظ سے میں نے زہار مراد لیا ہے، فہو زہار تو یہ زہار بن جائے گا، کیونکہ اس میں ماں کی جب پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو یہاں پر پوری ماں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تو اس میں بھی پیٹھ بھی شامل ہے، تو اس کو بھی زہار کے الفاظ بھی بنایا جا سکتا ہے، تو اس میں زہار کا احتمال بھی ہے، تو اس لیے زہار کی نیت کرنے سے یہ زہار بن جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ اور اگر وہ کہتا ہے کہ اردت الطلاق ان الفاظ سے میں نے طلاق مراد لی ہے، فہو طلاق بائن تو یہ طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ ماں کے ساتھ تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میری ماں میرے لیے حرام ہے تو بھی میرے لیے حرام ہے، تو گویا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کہہ رہا ہے، تو حرام کا جو لفظ ہے اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی اس سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ اور اگر وہ کہتا ہے کہ ان الفاظ سے میری کوئی بھی نیت نہیں تھی، ویسے ہی میری زبان پر یہ الفاظ آ گئے ہیں، میں نے کہہ دیے ہیں، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ تو اس سے پھر کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ الزِّهَارُ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِهِ کہ زہار صرف اپنی بیوی سے ہی ہو سکتا ہے، کسی اور عورت سے زہار نہیں ہو سکتا۔ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ اگر کسی نے اپنی باندی سے زہار کیا، یعنی اپنی باندی کو اپنی ماں کے ساتھ یا کسی محرم عورت کے ساتھ تشبیہ دی،
لم یکن مظاہراً، تو اس سے وہ زہار کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہیں، وہ ان سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ومن قال، کسی شخص نے کہا، لنسائہ، اپنی سب بیویوں کو، انتن، تم سب، علیہ، میرے لیے، ایسی ہو، کظہر امی، میری ماں کی پیٹھ کی طرح، یعنی ان سب کو ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے۔ کان مظاہراً من جماعتہن، تو یہ ان سب کے ساتھ زہار کرنے والا شمار ہوگا، یعنی سب بیویوں کے ساتھ زہار ہو جائے گا۔ وعلیہ، اور اب اس پر لازم ہوگا، لکل واحدۃ، ہر ایک کے لیے، منہن، ان میں سے، کفارۃ، کفارہ، یعنی جتنی بیویاں ہیں ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ کفارہ اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ یہ زہار ہو گیا ہے۔ اگرچہ اس نے جملہ الفاظ ایک ہی بولے ہیں، لیکن چونکہ سب کی طرف مخاطب کر کے الفاظ بولے ہیں تو ہر ایک کے اوپر یہ زہار ہو گیا ہے، لہذا ہر ایک کے لیے الگ الگ اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ یہاں تک زہار کا حکم اور اس کے مختلف الفاظ کی تفصیل بیان کی تھی۔ آگے زہار میں جو کفارہ لازم ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، وہ کفارۃ الزہاری، زہار کا جو کفارہ ہے اس میں پہلی چیز ہے عتق رقبۃ، گردن کو آزاد کرنا، یعنی غلام کو آزاد کرنا۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے جس کا شروع میں حوالہ دیا ہے، اس میں یہی ترتیب بیان کی گئی ہے کہ جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کر لیں تو وہ غلام آزاد کریں، اگر غلام آزاد نہ کر سکیں تو پھر اس کے بعد آگے روزے رکھنے والی بات ہے، اور وہ بھی اگر نہ ہو سکے تو پھر آگے کھانا کھلانے والی بات ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ غلام آزاد کرنا ہے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر وہ غلام آزاد نہ کر سکے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، پس جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھے، یعنی 2 مہینے لگاتار وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو تیسرا آپشن یہ ہے، تیسری صورت یہ ہے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ کل ذالک قبل المسیس، کہتے ہیں کہ یہ جو کفارہ ہے اس میں چاہے وہ غلام کو آزاد کرے یا روزے رکھے، یہ اس کو چھونے سے پہلے، یعنی اس کے ساتھ وطی کرنے سے پہلے یہ ہونا چاہیے۔ اس کے درمیان میں وہ اس کو نہیں چھو سکتا، اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ جو سب سے پہلی صورت ہے غلام کو آزاد کرنا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ، کہ اس کفارہ زہار میں جائز ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا، عتق الرقبۃ المسلمۃ، کہ مسلمان غلام کو آزاد کرے، والکافرۃ، یا کافر غلام کو آزاد کرے، دونوں جائز ہو جائیں گے، کافی ہو جائیں گے۔ والذکر والانثیٰ، چاہے مذکر غلام کو آزاد کرے یا مؤنث باندی کو آزاد کرے، دونوں سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ والصغیر والکبیر، چھوٹے غلام کو آزاد کرے یا بڑے کو کرے، دونوں صورتوں میں کفارہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ غلام پورا صحیح ہونا چاہیے اور اس کا جسم صحیح سلامت ہونا چاہیے، اس میں کوئی بڑا عیب یا بڑا نقص نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وَلَا يُجْزِئُ الْعَمْيَاءُ، ایسا غلام جو بالکل اندھا ہے، جس کی دونوں آنکھیں کام نہیں کر رہی، یہ آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ وَلَا مَقْطُوعَةُ الْيَدَيْنِ، اور جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، وَالرِّجْلَيْنِ، یا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، یہ غلام بھی آزاد کرنا کافی نہیں ہوگا، اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ایسا غلام کہ جس کی کوئی ایک منفعت بالکل ختم ہو چکی ہو، یعنی جیسے دیکھنے والی جو اس کی منفعت ہے، دیکھنے والے جو اعضاء ہیں بالکل ختم ہے، وہ دونوں آنکھیں اس کی خراب ہیں، نہیں دیکھ سکتا، یا پکڑنے والی جو منفعت ہے وہ بالکل ختم ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، یا چلنے والی منفعت ہے وہ ختم ہے، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، جس کی کوئی ایک عضو کی جو منفعت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہو، تو یہ بڑا عیب شمار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو آزاد کرنے سے یہ کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ البتہ اگر منفعت میں نقص آ گیا ہو، تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی ختم ہو گئی ہے، تو اس کو آزاد کر لینا کافی ہوگا۔ جیسے قربانی میں جو جانور ہوتا ہے اس میں بڑا عیب ہو، اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، چھوٹا عیب ہو تو اس میں اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے، قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی وہی صورت ہے۔ تو اس کے بارے میں آگے فرماتے ہیں، وَيَجُوزُ الْأَصَمُّ، کہ بہرا غلام اس کو اگر آزاد کر دیا تو اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو اگر زیادہ زور سے بولا جائے، چیخ کر بولا جائے تو اس کو آواز آ سکے، وہ والا بہرا مراد ہے۔ اگر ایسا ہے کہ جو پیدائشی بہرا ہے، بالکل وہ آواز نہیں سن سکتا، چیخ کو بھی نہیں سن سکتا، تو اس کی تو بالکل منفعت فوت ہو چکی ہے سننے والی، تو اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ والمقطوع احدى اليدين واحدى الرجلين من خلاف، اور جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہے مخالف سمت میں، یعنی دایاں ہاتھ ہے اور بایاں پاؤں ہے،
یا بایاں ہاتھ ہے اور دایاں پاؤں ہے، تو اس میں چونکہ کچھ نہ کچھ پکڑنے کی اور کچھ نہ کچھ چلنے کی منفعت باقی رہتی ہے، مکمل منفعت فوت نہیں ہوئی، اس لیے اس کو بھی آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولا یجوز مقطوع ابہامی الیدین، کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے جس کے کٹے ہوئے ہوں اس کو آزاد کرنا جائز نہیں ہوگا، اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ ابہامین تثنیہ ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، تو ابہامی الیدین دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے اس کے کٹے ہوئے ہیں، تو ہاتھوں کے اندر جو پکڑنے والی منفعت ہوتی ہے اس میں زیادہ کردار انگوٹھوں کا ہی ہوتا ہے، انگوٹھوں کے بغیر پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے انگوٹھے کٹے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پکڑنے والی منفعت نہیں ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے، اس لیے اس غلام کو آزاد کرنے سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل، ایسا مجنون کہ جس کی بالکل عقل کام نہیں کرتی، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ سوچنے سمجھنے والی جو اس کی منفعت ہے وہ بالکل ختم ہے، تو یہ بھی بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑا عیب ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ البتہ جس کو تھوڑا بہت جنون ہوتا ہو، پھر افاقہ ہو جاتا ہو، تو اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ولا يجوز عتق المدبر و ام الولد، آگے فرماتے ہیں کہ مدبر غلام کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اسی طرح ام ولد جو باندھی ہے اس کو آزاد کرنے سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ والمکاتب الذی ادى بعض المال، اور وہ مکاتب غلام جس نے کچھ مال ادا کر دیا ہو، اس کو بھی آزاد کرنے سے یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں فتحریر رقبۃ آیا ہے، تو رقبۃ مطلق ہے تو اس سے مراد کامل رقبہ ہے، کامل غلام ہے، تو یہ جو مدبر ام ولد ہوتے ہیں ان کے اندر آزادی کا شائبہ آ جاتا ہے تو یہ کامل غلام نہیں ہے، ان کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جس کو آقا کہے کہ آپ اتنے پیسے لے آؤ تو تمہیں آزاد کر دیں گے، تو اس نے کچھ پیسے دے دیے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ آزادی کا شائبہ آ گیا ہے، اب یہ کامل غلام نہیں ہے، مکمل غلام نہیں ہے، اس کو آزاد کرنے سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن فَإِنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا، کسی ایسے مکاتب غلام کو آزاد کیا جس نے ابھی تک کچھ بھی ادا نہیں کیا، جازا، تو یہ اس کو ادا کرنا جائز ہے، اس سے کفارہ ادا ہوگا، کیونکہ اس نے کچھ بھی ادا نہیں کیا تو اس میں آزادی کا بالکل کوئی شائبہ نہیں آیا، یہ ابھی بھی مکمل غلام ہے، تو اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فَإِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ وَيَنْوِي بِالشِّرَاءِ الْكَفَارَةَ جَازَ عَنْهَا، آگے ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ اپنے قریبی رشتہ دار غلام کو کوئی بندہ خریدتا ہے تو وہ خریدنے کے ساتھ ہی خود بخود آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندہ تھا جس نے زہار کیا تھا، اس نے اپنے والد جو کہ غلام تھے ان کو خرید لیا، اور یا اس کا بیٹا غلام تھا اس کو خرید لیا، اور خریدنے میں اس کی نیت یہ تھی کہ خریدنے سے جو آزادی ہوگی ان دونوں کی، یہ کفارہ زہار میں آزادی شمار ہوگی، یعنی میں کفارہ زہار ادا کر رہا ہوں ان کو خرید کر آزاد کرنے کے ذریعے سے، تو یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی زہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں پر جو ان کی آزادی ہو رہی ہے وہ دو وجہ سے ہو رہی ہے، ایک تو قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، دوسرا خریدنے کی وجہ سے۔ تو رشتہ داری تو پہلے سے تھی، لیکن جیسے ہی اس نے خریدا تو خریدنے کی وجہ سے یہ آزاد ہوئے ہیں، تو اس لیے یہاں پر آزادی کو خریدنے کی طرف منسوب کیا جائے گا، گویا کہ اس نے خرید کر ان کو آزاد کیا ہے، تو ان کو آزاد کرنے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ عَنِ الْكَفَارَةِ، کہتے ہیں کہ ایک غلام جو دو بندوں کے درمیان مشترک ہے، آدھا ایک ہے آدھا دوسرے کا ہے، تو جس بندے نے زہار کیا تھا اس نے جو اپنا آدھا حصہ تھا وہ غلام آزاد کر دیا کفارے کی طرف سے، وَضَمِنَ قِیمَةَ بَاقِیہِ، اور دوسرے ساتھی کا جو حصہ تھا اس کی قیمت کا یہ ضامن بن گیا کہ اس کا آدھا جو حصہ ہے اس کی میں قیمت اس کو دے دوں گا، پیسے دے دوں گا، اس طرح پورا غلام میرے زہار کے کفارے کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ فَأَعْتَقَهُ، اس دوسرے نے بھی قیمت لے کر اس کو آزاد کر دیا۔ لم يجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو غلام آزاد ہوا ہے یہ کفارے کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا، کفارہ اس سے ادا نہیں ہوگا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبان حضرات فرماتے ہیں یجزئہ ان کان المعتق موسرا، کہ جو آزاد کرنے والا بندہ ہے جس نے اپنا آدھا حصہ آزاد کیا ہے، اگر یہ مالدار ہے تو یہ دوسرا جو آدھا آزاد ہوگا اس کے بعد یہ پورا غلام کفارے کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَجُزْ، اور اگر یہ جو پہلا بندہ ہے جو اپنے آدھے حصے کو آزاد کرنے والا ہے،
یہ تنگ دست ہے، غریب ہے، تو اب یہ جو غلام آزاد ہوا ہے یہ کفارے کی طرف سے جائز نہیں ہوگا، اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ جو امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے یہ ان کے اصولوں پر مبنی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک اصول یہ ہے کہ اعتاق کے اندر تجزی ہو سکتی ہے، یعنی غلام کے کچھ اجزاء کو آزاد کیا جائے پھر بعد میں کچھ کو آزاد کیا جائے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ اعتاق کے اندر آزاد کرنے میں تجزی ہو سکتی ہے کہ آدھے کو پہلے آزاد کیا جائے، دوسرے آدھے کو بعد میں آزاد کیا جائے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک اعتاق میں تجزی نہیں ہو سکتی، یعنی جیسے ہی اپنے آدھے حصے کو یا جتنا بھی بندے کا اپنا حصہ ہو اس کو بندہ آزاد کرے تو اس کے ساتھ ہی پورا غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک آدھا آدھا الگ الگ آزاد نہیں ہوتا، شروع میں کچھ حصے کو آزاد کرنے کے ساتھ ہی پورا غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اعتاق کے اندر تجزی ہو سکتی ہے تو یہ جو زہار کرنے والا شخص تھا اس نے اپنے آدھے حصے کو جب آزاد کر دیا تو یہ ابھی صرف آدھا حصہ ہی آزاد ہوا ہے، دوسرے بندے کا جو آدھا حصہ تھا وہ ابھی آزاد نہیں ہوا۔ اب دوسرے بندے کا جو آدھا حصہ ہے وہ ناقص ہو گیا ہے، اس لیے کہ پہلے وہ ایسی حالت میں تھا کہ اس کو بیچا بھی جا سکتا تھا یا اس کے اوپر کوئی اور بھی تصرف کیا جا سکتا تھا، لیکن ابھی یہ جو آدھا حصہ ہے دوسرے بندے کے پاس اس کو آزاد ہی کرنا ہے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے، اس میں کوئی اور تصرف نہیں کر سکتے، تو اب اس کی غلامی، آدھے حصے کی جو غلامی ہے اس کے اندر نقص آ گیا ہے۔ اب یہ پہلا بندہ اس دوسرے بندے کو آدھے حصے کی قیمت دے کر اس کو آزاد کرے گا تو یہ اس ناقص آدھے حصے کو یہ آزاد کرے گا، تو اپنا حصہ جو آدھا اس نے آزاد کیا ہے وہ تو کامل تھا، لیکن دوسرے آدھے حصے کے اندر نقص آ گیا تھا تو اس کو یہ ناقص آزاد کرے گا، ناقص آدھے حصے کو، اس لیے اب یہ پورا غلام رقبہ کاملہ نہیں رہا، رقبہ کاملہ کو آزاد کرنا اس میں نہیں پایا گیا تو مکمل غلام آزاد نہیں ہوا، اس لیے یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اور صاحبان یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے اپنے آدھے حصے کو آزاد کیا تھا اس کے ساتھ دوسرا آدھا حصہ بھی آزاد ہو گیا تھا، تو پورا غلام مکمل تھا شروع میں جس وقت آزاد ہوا تو یہ رقبہ کاملہ کا آزاد کرنا پایا گیا ہے۔ اب جس صورت میں یہ جو آزاد کرنے والا شخص ہے یہ مالدار ہے تو یہ دوسرے جو شریک ہے اس کو آدھے غلام کی قیمت دے گا تو گویا کہ وہ آدھا بھی اس کا ہو گیا۔ اب اس نے پورا غلام اپنی طرف سے، یہ خالص اپنی طرف سے اس نے آزاد کیا ہے تو یہ پورے غلام کی آزادی مکمل پائی گئی ہے، اس لیے یہاں پر یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن جس صورت میں یہ تنگ دست ہو تو تنگ دست کے اوپر دوسرے شریک کے لیے ضمان تو نہیں آتا کہ یہ دوسرے شریک کے آدھے حصے کی قیمت دے، اس صورت میں اصول یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ کمائی کر کے اس دوسرے شریک کو ادا کرتا ہے، تو یہاں پر غلام نے آدھے حصے کی قیمت کمائی کر کے اس دوسرے شریک کو دی ہے، پھر اس نے یہ حصہ اس کے حوالے کیا ہے، تو یہاں پر آدھا حصہ تو اس نے اپنی طرف سے آزاد کیا تھا اور دوسرا آدھا حصہ جو ہے وہ غلام کی کمائی کے عوض میں آزاد ہوا ہے، تو یہ آزادی بالعوض ہوئی ہے، جبکہ کفارہ میں آزادی بالعوض نہیں ہونی چاہیے، وہ ساری زہار کرنے والے کی اپنی طرف سے آزادی ہونی چاہیے۔ اس لیے تنگ دست والی صورت میں یہ جو آزادی ہوئی ہے آدھے کی تو بلا عوض ہوئی ہے اور دوسرے آدھے کی بالعوض ہوئی ہے، اس لیے اس صورت میں کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ، آگے فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا پورا غلام اس کا اپنا ہے، اس نے اپنے غلام میں سے آدھے حصے کو پہلے آزاد کیا کفارہ زہار کے لیے، ثم أَعْتَقَ بَاقِيَهُ، پھر باقی حصے کو بھی آزاد کر دیا، عنہا اسی کفارہ زہار کی طرف سے، جازا تو یہ غلام کفارہ کی طرف سے جائز ہو جائے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ پہلے آدھے حصے کو آزاد کرنے کے ساتھ ہی صاحبین کے نزدیک تو پورا غلام آزاد ہو گیا تھا مکمل، امام صاحب کے نزدیک پہلے آدھا حصہ آزاد ہوا ہے اور اس کے بعد دوسرے حصے میں کوئی نقص نہیں آیا کیونکہ وہ اس کے اپنے پاس ہی ہے، دوسرے کی ملکیت میں نہیں ہے، شریک کی ملکیت میں نہیں ہے، تو دوسرے کو بھی بعد میں مکمل آزاد کر دیا، تو دونوں طرح دو الفاظ میں یا دو حصوں میں مکمل غلام آزاد ہو گیا ہے، تو اس سے کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ، اور اگر کسی شخص نے اپنا آدھا غلام آزاد کر دیا، عن کفارتہ اپنے کفارے کی طرف سے، ثم جامع التی ظاہر منہا، پھر اس بیوی سے اس نے جمع کر لیا جس کے ساتھ زہار کیا تھا، ثم اعتق باقیہ، پھر جمع کرنے کے بعد باقی آدھے غلام کو آزاد کیا، لم یجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ غلام کی آزادی کفارے کے لیے جائز نہیں ہوگی، اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام صاحب کے نزدیک اعتاق کے اندر تجزی ہو سکتی ہے، تو اس نے آدھا حصہ پہلے آزاد کیا تھا، پھر اس کے بعد جمع کیا، پھر دوسرا آدھا حصہ آزاد کیا، جبکہ جو قرآن کی آیت ہے اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ من قبل ان یتماسا،
غلام کو آزاد کرنا اس عورت کو چھونے سے یعنی اس کے ساتھ وطی کرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر آدھے غلام کو آزاد کرنا تو وطی سے پہلے ہوا ہے اور آدھے کو آزاد کرنا وطی کے بعد ہوا ہے، اس لیے من قبل ان یتماسا والی جو شرط ہے وہ مکمل نہیں پائی گئی، یعنی مکمل غلام کو وطی سے پہلے آزاد نہیں کیا گیا، اس لیے اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ البتہ صاحبین کے نزدیک چونکہ اعتاق کے اندر آزاد کرنے میں تجزی نہیں ہوتی، تو ان کے نزدیک جو پہلے اس نے آدھے حصے کو آزاد کیا اسی وقت ہی پورا غلام آزاد ہو گیا تھا، اس لیے وطی بعد میں ہوئی ہے، تو ان کے نزدیک اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ اس کے بعد جو کفارے کی دوسری صورت ہے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ، اگر زہار کرنے والا نہ پائے ما يعتقه، کسی غلام کو جس کو وہ آزاد کر سکے، فَكَفَّارَتُهُ، تو دوسری صورت میں اس کا کفارہ یہ ہے صوم شہرین متتابعین، کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، لیس فیہما شہر رمضان، کہ ان 2 مہینوں میں رمضان کے مہینے کے روزے نہ آئیں، ولا یوم الفطر، اسی طرح عید الفطر کا روزہ بھی نہ آئے، ولا یوم النحر، جو عید الاضحیٰ ہے 10 ذی الحجہ کا روزہ بھی نہ آئے، ولا ایام التشریق، اسی طرح جو قربانی کے ایام ہوتے ہیں ان کا روزہ بھی اس میں نہ آئے۔ تو قرآن کریم میں اس میں شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے کی قید لگائی گئی ہے۔ تو 2 مہینے لگاتار تب بھی ہوں گے کہ جب درمیان میں رمضان کا مہینہ نہ آئے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے بندہ نہیں رکھ سکتا، تو درمیان میں یہ مہینہ آ گیا تو پھر یہ کفارے والے روزے لگاتار نہیں رہیں گے۔ اسی طرح عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے، تو ان دونوں میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھے بھی تو وہ روزہ ناقص روزہ ہوتا ہے، وہ کامل روزہ نہیں ہوتا، جبکہ اس نے تو 2 مہینے کی کامل روزے رکھنے ہیں، تو ان دنوں میں روزہ رکھنے سے وہ کفارے والے روزے شمار نہیں ہوں گے، اس لیے درمیان میں یہ والے دن بھی نہیں آنے چاہیے۔ ان کے علاوہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا تو اس سے کفارہ ادا ہوگا۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے 2 مہینے روزے رکھنے، اس میں بھی قرآن کریم میں یہ شرط لگائی گئی ہے من قبل ان یتماسا، کہ 2 مہینے روزے رکھنے ہیں عورت کو چھونے سے پہلے، یعنی عورت کے ساتھ وطی کرنے سے پہلے یہ روزے رکھنے چاہیے۔ فَإِن جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا، اگر اس شخص نے اس بیوی سے جمع کر لیا جس کے ساتھ زہار کیا تھا، فی خلال الشہرین، ان 2 مہینوں کے درمیان میں، لیلاً عامداً، رات کے وقت جان بوجھ کر کیا، او نہاراً ناسیاً، یا دن کے وقت بھول کر کیا، استأنف عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نئے سرے سے روزے رکھے گا، یہ والے روزے جو پہلے سے رکھ رہا تھا یہ اس کے کفارے کے لیے کافی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب اس نے جمع کر لیا تو اب من قبل ان یتماسا والی قید نہیں پائی گئی، وہ شرط نہیں پائی گئی، تو جب کہ 2 مہینے لگاتار روزے اس طرح رکھنے تھے کہ ان میں بندہ اس کے ساتھ وطی نہ کرے، وطی کرنے سے پہلے 2 مہینے ہوں، تو یہاں پر تو ابھی 2 مہینے پورے نہیں ہوئے، اس سے پہلے اس نے وطی کر لی ہے، تو یہ والے جو 2 مہینے ہیں یہ کفارے کی طرف سے کافی نہیں ہوں گے، اب الگ سے نئے سرے سے اس کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے جس میں وہ اس کے ساتھ وطی نہ کرے، اس کے قریب نہ جائے۔ تو اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی والے 2 مہینے اگر وہ پوری کر لے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں بھی فتویٰ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ وَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْهَا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، تو چونکہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں تو اگر اس نے ایک دن افطار کر لیا یعنی روزہ نہیں رکھا کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے، تو چونکہ لگاتار والی شرط اب ٹوٹ گئی ہے اس لیے استأنفا، نئے سرے سے اب وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، یہ جو پچھلے روزے ہیں یہ اس کے ختم ہو جائیں گے، ان سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ، اگر غلام نے زہار کر لیا اپنی بیوی کے ساتھ، لم يجوز فی الکفارۃ الا الصوم، تو غلام کے لیے جو 3 صورتیں ہیں کفارے کی ان میں سے صرف روزہ رکھنا ہی جائز ہے، اس کے لیے غلام کو آزاد کرنا یا کھانا کھلانا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی ملکیت میں تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی ملکیت میں غلام کو کیسے آزاد کرے گا یا اپنی ملکیت سے وہ کیسے کھانا کھلائے گا، اس لیے اس کے لیے صرف روزے رکھنے والا ہی ایک ہی صورت ہے۔ فَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى عَنْهُ أَوْ أَطْعَمَ لَمْ يُجْزِهِ، اگر آقا غلام کی طرف سے غلام آزاد کر دے یا اس کی طرف سے وہ کھانا کھلائے تو غلام کے کفارے کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت سے بندہ وہ غلام آزاد کرے یا اپنی ملکیت سے کھانا کھلائے، تو مولا کی طرف سے کھانا کھلانے سے یا غلام آزاد کرنے سے اس غلام کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کفارے کی تیسری صورت کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الْمُظَاهِرُ،
اگر زہار کرنے والا استطاعت نہ رکھے الصیامہ روزہ رکھنے کی، اطعم 60 مسکینہ، تو تیسری صورت یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو کھانا کھلانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے 60 مسکینوں کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے کی قیمت دے دیں یا اس کے جو مقدار غلہ بنتا ہے اتنی دے دیں۔ تو اگر غلہ دینا چاہیں تو یطعم کل مسکین نصف صاع من بر، ہر ایک مسکین کو، ان 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہے یا کھانا کھلانا ہے، تو 60 مسکینوں میں سے ہر ایک مسکین کو نصف صاع گندم دینی ہوگی جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے۔ او صاع من تمر، اگر کھجور دینا چاہیں تو کھجور 1 صاع دینی پڑے گی ہر مسکین کو۔ او شعیر، اگر جو دینا چاہیں تو 1 صاع جو دینی پڑے گی ہر مسکین کو۔ او قیمت ذالک، یا نصف صاع گندم کی جو قیمت ہے یا 1 صاع کھجور کی 1 صاع جو کی جو قیمت بنتی ہے، یہ ایک ایک مسکین کو دیتے جائیں۔ اس طرح 60 مساکین کو اتنی قیمت ادا کر دیں تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ، کھانا کھلانے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر 60 مسکینوں کو غدا کہتے ہیں صبح کا کھانا، 60 مسکینوں کو صبح کا کھانا کھلا دیا، عشاء کہتے ہیں رات کا کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو صبح کا کھانا بھی کھلا دیا اور شام کا کھانا بھی کھلا دیا، 2 وقت کا کھانا کھلا دیا، تو یہ بھی جائز ہو جائے گا، اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو کھانا کھلانے میں کوئی مقدار نہیں ہے، قلیلاً کان ما اکلوا او کثیراً، جو انہوں نے کھایا چاہے وہ تھوڑا کھایا ہو یا زیادہ کھایا ہو، کھانا کھلانے کی صورت میں کوئی خاص مقدار نہیں ہے، تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر غلہ دینا ہے یا قیمت دینی ہے تو اس کی یہ مقدار ہے جو بیان ہوئی ہے۔ وَإِنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا 60 يَوْمًا أَجْزَأَهُ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے یا اس کی قیمت وغیرہ دینی ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی مسکین کو کوئی بندہ 60 دن تک کھانا کھلاتا رہے، یعنی ایک دن 2 وقت کا کھانا کھلائے پھر دوسرے دن اسی بندے کو 2 وقت کھانا کھلائے، تو یہ بھی جائز ہو جائے گا، اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا ہر دن جو کھانے کی مقدار بنتی ہے پیچھے غلے کی یا قیمت، وہ اسی مسکین کو ہر دن دیتا رہے 60 دن تک، تو اس طرح بھی جائز ہے، کفارہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ کھانا کھلانے کا مقصد کیا ہے کہ فقیر کی مسکین کی ضرورت کو پوری کرنا، تو یہ جو ایک بندہ ہے اس کی ہر دن نئی ضرورت ہوتی ہے، تو گویا کہ ہر دن یہ بندہ نئے بندے کو دے رہا ہے، تو 60 دن تک چونکہ ہر دن نئی ضرورت اس کو پیش آتی ہے، تو 60 دن تک اس کی ضرورت کو پورا کرنا، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے 60 مسکینوں کی ضرورت کو پورا کیا ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے یا ان کو یہ قیمت دی ہے، تو اس طرح کرنے سے بھی یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، اور اگر ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں 60 دنوں کا جو کھانا بنتا ہے یا قیمت بنتی ہے وہ ساری اکٹھی دے دی ہے، تو یہ لم یجزیہ جائز نہیں ہوگا، الا عن یومہ، صرف اسی ایک دن جس دن یہ ادا کر رہا ہے اسی ایک دن کا یہ کفارہ ہوگا، 60 دنوں کا یہ کفارہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ ایک دن میں اس کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن کی اس کی ضرورت پوری کی ہے، تو آج کے دن میں ایک ہی ضرورت ہوتی ہے ایک بندے کی حد تک کی، اس لیے گویا کہ یہ ایک ہی بندے کو دیا گیا ہے، 60 بندوں کو نہیں دیا گیا، تو اس لیے اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَرُبَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَسْتَأْنِفْ، کہتے ہیں کہ اگر یہ جو شخص ہے جو کھانا کھلا رہا ہے کفارے کے طور پر، اس نے کھانا کھلانے کے دوران جس عورت سے زہار کیا تھا اس کے قریب گیا، یعنی اس سے جمع کر لیا، تو یہ دوبارہ نیت سے ویسے کھانا نہیں کھلائے گا، بلکہ وہی والا کھانا اس کا شمار ہوتا رہے گا، آگے جب پورا ہوگا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم میں جو کفارہ بیان کیا گیا ہے اس میں کھانا کھلانے والی جو صورت ہے اس کے ساتھ من قبل ان یتماسا، کہ جماع سے پہلے یہ کھانا کھلانا ہو، یہ والی شرط نہیں ہے وہاں پر، اس لیے اس صورت میں اگر کھانا کھلانے کے درمیان اگر اس نے جمع کر بھی لیا تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دوبارہ نئے سرے سے کھانا شروع نہیں کرنا پڑے گا، وہی کھانا جو کھلا رہا ہے وہی کفارے کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ومن وجبت علیہ کفارتا ظہارن، کسی شخص کے اوپر ظہار کے 2 کفارے واجب تھے، فاعتق رقبتین، اس نے 2 غلاموں کو آزاد کر دیا، ولا ینوی لاحدہما بعینہا، تو اس نے کسی ایک کے لیے اس متعین غلام کی نیت نہیں کی کہ یہ فلاں غلام فلاں کفارے کی طرف سے ہے اور دوسرا غلام فلاں کفارے کی طرف سے ہے، اس طرح ایک کفارے کے لیے ایک ایک غلام متعین نہیں کیا، جاز عنہما، تو یہ دونوں کفاروں کی طرف سے یہ دونوں غلاموں کو آزاد کرنا جائز ہو جائے گا، دونوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ دونوں کفاروں کی جنس ایک ہی ہے، دونوں زہار کے کفارے ہیں،
اور دونوں جو ادائیگی کر رہا ہے کفارے کی، دونوں غلام کی آزادی کی صورت میں کر رہا ہے، تو اس لیے اس میں تعیین شرط نہیں ہے، تعیین ضروری نہیں ہے، وہ دونوں ان کفاروں کی طرف سے آزاد ہو جائیں گے، کفارہ دونوں ادا ہو جائیں گے۔ وکذالک اسی طرح ان صام اربعۃ اشہر، 2 کفارے اس پر لازم تھے، اس نے 4 مہینے لگاتار روزے رکھ لیے، یہ متعین نہیں کیا کہ پہلے 2 مہینے اس کفارے کیے اور دوسرے 2 مہینے اس کفارے کے، اس طرح متعین نہیں کیا، تو دونوں کی طرف سے یہ کافی ہو جائیں گے، اس لیے کہ دونوں زہار کے کفارے ہیں، دونوں کی جنس ایک ہی ہے، اور جو بندہ کفارے کو ادا کر رہا ہے وہ بھی دونوں کا روزے کی صورت میں کفارہ ادا کر رہا ہے، تو اس کی تعیین کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کفارے اس طرح ادا ہو جائیں گے۔ او یا اطعام 120 مسکینا، اس نے 120 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، تو 60 مسکین ایک کے ہیں، 60 دوسرے کے ہیں، تو اس نے الگ الگ متعین نہیں کیا کہ ان 60 مسکینوں کو جو میں کھانا کھلا رہا ہوں یہ ایک کفارے کے ہیں، دوسروں کو جو کھانا کھلا رہا ہوں یہ فلاں والے کفارے کے ہیں، اس طرح متعین نہیں کیا، تب بھی یہ دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے۔ جازہ یعنی ان سب صورتوں میں دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے، تعیین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَاحِدَةً عَنْهُمَا، کسی شخص نے 2 کفارے تھے ان کی طرف سے ایک غلام کو آزاد کیا، او صام شہرین، یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، تو یہ دونوں کفاروں کی طرف سے تو یہ کافی نہیں ہے، اس سے صرف ایک ہی کفارہ ادا ہوگا۔ اب یہ کون سا ہوگا؟ چونکہ اس نے متعین نہیں کیا، کان لہ ان یجعل ذلک عن ایتہما شاء، اب اس کو اختیار ہوگا کہ یہ ان دونوں زہار میں سے جس کی طرف بھی اس کو چاہے اس کو شمار کر سکتا ہے کہ فلاں زہار کا یہ کفارہ ہے، کسی ایک کے لیے بھی یہ بعد میں متعین کر سکتا ہے۔ تو جب یہ کسی ایک کے لیے متعین کرے گا تو یہ ایک غلام یہ اس کفارے کی طرف سے ہو جائے گا، یا جو 2 مہینے روزے رکھے ہیں یہ اس کفارے کی طرف سے ہو جائیں گے، تو جو دوسرا زہار ہے اس کا اس کو الگ سے کفارہ دینا پڑے گا۔